الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 اس کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا۔ اس آیت کریمہ سے پہلی بات ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ جو انسان بھی اللہ کی طرف کسی کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جس کو وہ بلا رہا ہے اللہ کی طرف، جس کو وہ اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، نیکیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، توحید کی طرف بلا رہا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ دعوت دینے میں جو طریقہ اختیار کرے یا جو بات کرنے کا جو انداز ہو، وہ انداز اس طرح ہو کہ اس کی طرف انسان کھینچے چلے آئے۔ ایسے الفاظ سے، ایسے اسلوب سے دعوت دینا جو انسان کو دور کرے، ایسا اسلوب اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نرمی والا اسلوب اختیار کرنا چاہیے، اور پیار اور محبت والے الفاظ جو انسان کو اپنی طرف کھینچے، اس طرح کا الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ یہ بات ہمیں اس لیے پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت بنی اسرائیل کو دی تو کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، یعنی اے میرے ساتھیوں، میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں، میرے ساتھ رہنے والوں۔ تو وقت کا ایک نبی ہے، ایک رسول ہے، اور ایسے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے جنہوں نے سرکشی کی ہے، ظلم کیا ہے، توحید پر نہیں تھے، بتوں کی بچھڑے کی عبادت کر رہے خود بنا کر۔ کتنا بڑا جرم تھا، حالانکہ اسی سے انہیں نکال کر لائے تھے وہ، فرعونیوں کے ظلم سے نجات دے کر وہ لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے ایسا کیا، لیکن کچھ غلط الفاظ نہیں استعمال کیے۔ کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے ساتھیوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہم بھی اگر کسی کو دعوت دیں گے، بلائیں گے نیکی کی طرف، اسلام کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف، تو کیا کریں گے؟ اچھے الفاظ سے اس کو پکاریں گے، ایسے الفاظ سے، ایسے القاب سے اس کو پکاریں گے کہ وہ قریب آئے، نہ کہ آپ سے دور ہو جائے۔ کوئی گنہگار ہو گیا، اب اس غلطی کر بیٹھا، آپ اس کو سمجھانے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو کوئی ایسے الفاظ سے کہیں گے کہ جس سے وہ دور ہو جائے؟ نہیں، پیار سے، محبت، ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ وہ قریب آئے، جس میں محبت جھلکتی ہو، آپ کے اندر جو خیر خواہی اس کے لیے وہ جھلکتی ہو، تاکہ اسے بھی لگے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، مجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا ہے، مجھے رسوا نہیں کرنا چاہتا ہے، میری غلطی پر مجھے ملامت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مجھے غلطی سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ یہ پہلی بات سیکھنے کو ملی۔ دوسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی ہے کہ کوئی اللہ کی بھی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود اور عبادت کا حق دے دے تو یہ ظلم ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی اور کی، نہ اس کو چھوڑ کر کسی کی ہوگی اور نہ اس کے ساتھ کسی کی ہوگی۔ یہاں بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی عبادت تو کی تھی شروع میں، لیکن جیسی موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے بچھڑا بنا کر سونے کا اسی کو پوجنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو ظلم قرار دیا کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ تو شرک اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو عبادت، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق سمجھنا اور اس سے مانگنا، مدد مانگنا، یہ سب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آج انسانوں کے ایک بڑا طبقہ اسی ظلم کے اندر ملوث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے بنی اسرائیل، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کیا کر کے؟ بچھڑے کو معبود بنا کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنانا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح سے شرک ظلم ہے، اس طرح سے جتنے اور بھی گناہ ہیں وہ سب ظلم ہے۔ کس پر ظلم ہے؟ اپنے آپ پر۔ شرک تو اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہوا اور اپنے ساتھ بھی ظلم کرنا ہوا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اپنے آپ پر کیا ہے؟ ظلم کرنا ہے، اپنے نفس پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نفس دیا ہے، آپ کی اپنی ذات، یہ امانت کے طور پر دیا ہے۔ کس طور پر دیا ہے؟ امانت ہے۔ ہم اپنے لیے خود ایک امانت ہیں،
ہم اپنے ساتھ بھی غلط نہیں کر سکتے. جس طرح دوسروں کے ساتھ غلط نہیں کیا جا سکتا ہے، ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی اپنے ساتھ بھی انسان کو ظلم نہیں کرنا ہے، غلط نہیں کرنا ہے. اس لیے انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے اور اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں اور گناہ میں نہ ڈالے. غلط طور طریقہ، غلط راستہ، غلط عادتیں اپنانے سے اپنے آپ کو بچائے، بھلے ہی کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو. کسی غلط چیز کا عادی نہ بنائے اپنے آپ کو. اس لیے وہ تمام لوگ جو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس سے نشہ پیدا ہوتا ہو، جس سے صحت خراب ہوتی ہو، جس سے انسان کا جسم خراب ہوتا ہو، وہ تمام چیزیں نہیں استعمال کرنی چاہیے. کوئی کسی کو اگر سمجھایا جائے اور وہ یہ کہے کہ میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں، آپ کو کیا لینا، یہ غلط بات. آپ کے ساتھ بھی آپ کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کیا کہا تھا؟ ان لنفسک علیک حقا، اے عبداللہ تمہارے اوپر تمہارا اپنا حق بھی ہے. تمہارے اوپر تمہارا اپنا بھی حق ہے. جہاں دوسروں کا حقوق ہوتے ہیں، بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، ویسے ہی تمہارا اپنا حق بھی تمہارے اوپر ہے. لہذا اس کا بھی خیال رکھنا. آنکھیں ہیں تو اس کا اپنا ایک حق ہے، کان ہے تو اس کا اپنا ایک حق ہے، دل ہے تو اس کا اپنا ایک حق ہے، جسم ہے تو اس کا اپنا ایک حق ہے. دل ہے تو اس کا بھی اپنا ایک حق ہے، تمہیں دینا ہوگا. دل کی جو غذا ہے وہ بھی دینی ہوگی، اس کو روحانی غذا فراہم کرنا ہوگا. گناہ مت کرو. ٹھیک، تو اس طرح سے انسان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، ظلم کہلاتے ہیں. اب چوتھی بات کہہ کر ہم اپنی بات مکمل کریں گے. یہاں پر چوتھی بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی کہ جیسی جگہ ہو اسی انداز کی بات کرنی چاہیے. جس جگہ آپ جس مناسبت سے جگہ ہو اس مناسبت سے ہمیں بات کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بنی اسرائیل سے؟ فتوبوا الی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کیا کہا؟ فتوبوا الی باریکم، تم اپنے خالق کی سے توبہ کرو. تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے توبہ کرو، ایسے کہتی بات وہی ہوتی، لیکن کیا کہا؟ تم اپنے پیدا کرنے والے سے کیا کرو؟ توبہ کرو. تو باری کا لفظ، باری اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الباری. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہاری طرف توجہ دینے والا. ایک انسان کو کسی کو لے آیا اپنے پاس کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، لے کر آ گیا، لیکن اب اس کو توجہ نہیں دے رہا اس کے اوپر، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کی ہے اور توجہ بھی اس کی طرف ہے. ساری ضرورتیں ہر انسان کی پورا کر رہا ہے. صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ ضرورتیں کسی کی پورا نہیں ہو رہی. سب کو وقت پر جو چیز اس کی ضرورت ہوتی ہے مل رہی ہے. پانی کی ضرورت مل رہی ہے، دھوپ کی ضرورت مل رہی ہے، رزق کی ضرورت مل رہی ہے. ہر انسان کو، ہر مخلوق کو. اسی کو باری کہا جاتا ہے. تو فرمایا فتوبوا الی باریکم، تم اپنے اسی خالق سے توبہ کرو. تو یہاں پر حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے تم بچھڑے کو معبود بنا کر اس کو پوج رہے ہو، آخر بچھڑے نے تمہاری کیا خدمت کی ہے؟ تمہیں پیدا کیا ہے؟ نہیں. تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے؟ نہیں. پھر وہ کیسے معبود بن جاتا ہے؟ اس کو تم نے خود بنایا ہے، اور وہ بھی فرعونیوں کے پاس سے سونے وغیرہ لے کر آئے تھے، جمع کیے تھے، اس کو ہی پگھلا کے تم نے ایک بچڑا بنایا اور اس کو پوج رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو. تو یہ حجت قائم کرنے کے لیے جیسا مقام تھا ویسا لفظ استعمال کیا موسیٰ علیہ السلام نے. فتوبوا الی باریکم، اپنے اس پیدا کرنے والے سے توبہ کرو جس نے تمہیں پیدا کر کے تمہاری طرف توجہ دی، تمہیں کتنے ظلم سے نکالا. تم غلامی کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، فرعونیوں کے ظلم کے تحت دبے ہوئے تھے، وہاں سے نکال کر یہاں لایا، اس کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. تو جیسا مقام ہو ایسی بات کرنا چاہیے تاکہ زیادہ اثر پڑے، زیادہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں نہیں یہاں پر واقعی ہم غلط ہیں. یہ 4 باتیں، اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا، ہمارے تمام غموں پریشانیوں کا علاج بنا. آمین.